السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہو کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کا سر پھاڑ دیا؟ امیجن کر سکتے ہو آپ کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی جم کر کٹائی کی، کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو جم کر پیٹا، اور بیٹا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی عام آدمی ہو یا اس نے کوئی گناہ کر لیا ہو، بیٹا بھی مفتی، بیٹا بھی عالم دین، لیکن کس لیے باپ نے مارا؟ کیونکہ بیٹے نے باپ کے مسلک کو فالو نہیں کیا۔ یہ مسلکوں کی جو آگ آج ہمارے سینوں میں بھڑک رہی ہے نا، اس آگ نے صحیح غلط کی تمیز ہی ہمارے اندر سے ختم کر دی ہے۔ یہ مسلک کی شدت جو ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے نا، اس نے آج مسجدوں میں بورڈ لگا دیے ہیں کہ اس مسلک کا آدمی اس مسجد میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جب مسلک کی محبت اور مسلک کی شدت آپ کے دل میں اس حد تک بڑھ جائے، اس حد تک آپ کے دل میں مسلک کی محبت پیدا ہو جائے کہ آپ کو ہر دوسرے مسلک والے آدمی کو دیکھ کر گھن آنے لگے، اس سے نفرت ایسی آئے کہ دل چاہے کہ میں اسے ماروں، اسے ذلیل کروں، اسے رسوا کروں، اس حد تک آپ مسلک کی محبت میں آگے جا چکے ہو کہ آپ کو دوسرا مسلک والا اپنی مسجد میں بالکل آنا اس کا پسند نہیں ہے، آپ نے بورڈ تک اپنی مسجد میں لگا دیا ہے۔ یقین مانیے کہ آپ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چل رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین تھا نا، وہ کیسا تھا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک مسلمان جو دیہات سے تشریف لایا تھا، اس نے جو ہے نا مسجد میں ہی، پہلے زمانے میں مسجدیں مٹی کی ہوا کرتی تھی، وہیں کہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو صحابہ اکرام کو غصہ آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو روکا کہ نہیں، پہلے اس کو فارغ ہونے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا دیہاتی مسلمان، تو پھر حضور نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، بہت پیار سے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے دین اسلام، اور مسلکوں کی آگ آپ کے دلوں میں جو بھڑک رہی ہے، مسلکوں کی محبت اس حد تک آپ کے دلوں میں بھر گئی ہے کہ آپ کو ہر دوسرا مسلک والا کافر، گمراہ، کمینہ اور کمزور، ہیچ، ذلیل نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم، آپ ابلیس کے راستے پہ چل رہے ہو، اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے ہو۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کا سر کیوں پھاڑ دیا؟ آپ وجہ سنو گے نا تو حیران رہ جاؤ گے۔ تبلیغی جماعت ایک بہت بڑی جماعت ہے، پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت پھیلی ہوئی ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کا جو کام ہوتا ہے، وہ پیار محبت کے ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لانا۔ تبلیغی جماعت کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگ ہدایت پر آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت میں بھی اب دو گروپ ہو چکے ہیں۔ تبلیغی جماعت تو اصل نظام الدین میں تھی، لیکن ایک گروپ نظام الدین سے الگ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو شورا والا گروپ کہتا ہے، اور اس طرح سے تبلیغی جماعت کے دو گروپ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ باپ بیٹے کا مسئلہ کیا ہے؟ بیٹا بھی مفتی ہے، باپ بھی دیندار ہے۔ جب تک ایک گروپ تھا تبلیغی جماعت کا تو کوئی اختلاف کسی بھی شہر میں، پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں نہیں تھا، لیکن جب تبلیغی جماعت کے دو گروپ ہوئے تو ہر مسجد کے اندر دو گروپ ہو گئے، ایک نظام الدین والا، ایک شورا والا۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ یہ جو بیٹے ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ جو بیٹے ہیں جن کے باپ نے ان کی پٹائی لگائی، یہ نظام الدین والے گروپ میں گئے اور اس گروپ میں جا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ باپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم شورا والوں سے الگ کیوں ہوئے، تم نے شہر کے جو حضرت تھے ان سے تعلق کیوں توڑ لیا، تم نے ہماری بات کو کیوں نہیں مانا۔ جب وہ مفتی صاحب بیان کر کے واپس آئے تو باپ نے گھیر لیا کہ تم وہاں کیوں گئے تھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے بات کو کیوں نہیں مانا۔ اور پھر جب بات آگے بڑھی تو باپ نے پھر اپنے ہیلپرز اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی سگے بیٹے کی کٹائی کر ڈالی، سر تک پھاڑ دیا، اس حد تک مارا کہ بیٹا زخمی ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوچو یہ کتنے افسوس کی بات ہے
یہ کون سی تبلیغ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے فیروز آباد میں کئی مساجد میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس مسجد میں نظام الدین کا کام نہیں ہوگا۔ سوچو ذرا یہ کون سا دین ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اب تک جو بورڈ لگے ہم دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اس مسجد میں دیوبندیوں کا آنا منع ہے، اس مسجد میں فلاں کا آنا منع ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اب تبلیغی جماعت کی مسجدوں میں بھی بورڈ لگ رہے ہیں کہ اس مسجد میں اس گروپ کا آنا منع ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کون سا دین ہے؟ مسجدوں میں لڑائی جھگڑے کی نوبتیں تک پہنچ چکی ہیں، اور اب تک ہمارے فیروز آباد میں بھی اور اطراف میں بھی اس طرح کی نوبتیں آ چکی ہیں کہ لاٹھی ڈنڈے تک لوگوں میں چلنے کو پہنچ گئے، لوگ ہاتھا پائی تک اتر آئے، لوگ گالم گلوچ تک کرنے لگے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ چاہیں شورا کے نظام سے جڑے ہوئے ہو، چاہیں آپ نظام الدین کے نظام سے جڑے ہوئے ہو، بس میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سوچو ذرا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ کیا یہ حضور کی تعلیم ہے کہ ایک مسجد میں بورڈ لگایا جائے کہ اس گروپ کا بندہ اس مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہو کہ بیٹا اگر دوسرے گروپ میں چلا گیا تو آپ نے اس کی جم کر پٹائی لگا ڈالی؟ آپ جس گروپ کو فالو کر رہے ہو، دوسرا والا کسی اور گروپ کو فالو کر رہا ہے، آپ اس کو سلام اس لیے نہیں کر رہے ہو کیونکہ یہ میرے گروپ کا نہیں ہے۔ سوچو ذرا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ مسجدوں میں لاٹھی ڈنڈے چلانے کو تیار لوگ، چاہے وہ نظام الدین کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ شورا کو ماننے والے ہوں۔ سوچو دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ مسجدوں میں شور و غل مچانے والے صرف اسی بات پر کہ نہیں میری تعلیم ہوگی، وہ کہہ رہا ہے نہیں میری ہوگی۔ مسجدوں میں لاٹھی ڈنڈے تک نوبت آ گئی، مسجدوں میں گالم گلوچ، داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن میں اس گروپ کو مانتا ہوں، وہ میرے گروپ کو نہیں مانتا، اسی لیے تم اس سے اس حد تک نفرت کر رہے ہو کہ اس کا سر پھاڑنے تک کو تیار ہو، اگرچہ وہ تمہارا بیٹا ہو، اگرچہ وہ تمہارا بھائی ہو، اگرچہ وہ تمہارا پڑوسی ہو، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو۔ میرے مسلک کو تو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ اسی لیے میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر یہ تمہاری سوچ ہے اور یہ طریقہ ہے تو خدا کی قسم اللہ تم سے نفرت کرتا ہے، اللہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حوض کوثر پر حضور ایسے لوگوں سے منہ پھیر لیں گے، ان کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک بھی رہے ہوں گے، وہ نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے مسلکوں سے اتنی محبت کی ہوگی، حالانکہ حدیث میں تو الفاظ ہیں وہ بدعتی ہوں گے۔ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ جو نئی چیز کو اپنے دین میں ایجاد کر لے۔ یہ مسلکوں کی محبت، اتنی محبت کہ آپ سامنے والے کو ذلیل سمجھو، کمزور سمجھو، پھر وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ وہ آپ کے مسلک کو نہیں مان رہا اس لیے آپ اس سے نفرت کرتے ہو، اس لیے آپ اس کو مسجد میں انٹری نہیں دے رہے ہو، یہ بھی تو بدعتی ہے نا۔ حضور ایسے لوگوں سے چہرے پھیر لیں گے۔ فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ، حضور پہلے تو کہیں گے ان کو آنے دو، یہ بھی تو میرے امتی ہیں، کیا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ یہ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ سے محبت بھی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ میرا مسلک صحیح ہے، سامنے والے کا مسلک غلط ہے، یہ مسلکوں کو فالو کرتے تھے۔ مسلک میں اتنی شدت آپ اختیار کر لو کہ آپ کو سب دنیا میں غلط نظر آنے لگیں، یقین مانو یہ بدعت سے بھی بڑی خطرناک بدعت ہے، یہ بدعت کبریٰ ہے، یہ بدعت اکبر ہے، اس سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہے۔ جب آپ کو دنیا کا ہر انسان غلط نظر آنے لگے اور آپ کو بس اپنا مسلک سمجھ آئے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کی تھنکنگ سے اپنی تھنکنگ نہیں رکھتے آپ کے جیسی، آپ کو وہ سب غلط نظر آئے، سمجھو آپ سب سے بڑی بدعت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کو مارا، اب بیٹے نے سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر باپ جب مجھے مار سکتا ہے تو میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، مسجدوں میں اختلافات، گھروں میں اختلافات، محلوں میں اختلافات، سوچو دل پہ ہاتھ رکھے کہ یہ کون سا دین ہے۔ آپ شورا کو فالو کرو، نظام الدین کو فالو کرو، لیکن خدا کی قسم اللہ کے نبی کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ اس کو گمراہ سمجھو، کچھ بھی سمجھو، لیکن اس درجے کی نفرت
یہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ یہ میری کچھ گزارشات، کچھ دل کا درد ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہو نا، تو حضور نے کبھی کسی بھی انسان سے نفرت کا درس نہیں دیا، حضور نے کبھی کسی انسان کو ذلیل کرنے کا درس نہیں دیا، حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کسی کو مارو کوٹو، حضور نے سب کو گلے لگایا۔ میرے عزیز بھائیوں، افسوس کی بات ہے، اسی لیے آپ نظام الدین کو فالو کرو یا شورا کو فالو کرو، لیکن آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے گروؤں میں، آپ کے بڑوں میں اگر کوئی آپ کو نفرت سکھا رہا ہے، کوئی یہ سکھا رہا ہے کہ مسجد میں بورڈ لگاؤ، وہ گروپ کا آدمی اس مسجد میں انٹر نہیں ہوگا۔ وہ اگر آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہیں، یہ گمراہ ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کرو اور ان کو گھسنے مت دو، ان سے سلام مت کرو، یقین مانو وہ دین نہیں سکھا رہے، وہ ابلیس ہیں انسان کی شکل میں، ابلیس کے چیلے ہیں۔ ان سے بچنے کی آپ کوشش کرو، پیار محبت، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے دین کے کام کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔